موسیٰ کی شدت ہو، یعقوب کی بشارت ہو، یوسف کا حسن و جمال ہو، اور سلیمان کی شوکت ہو، حضرت داؤد کی خلافت ہو، حضرت عیسیٰ کا زہد ہو، آدم سے عیسیٰ تک جو کچھ نبیوں کو ملا ہے وہ سب اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے۔ ان کی نبوت میں بھی یہ ذاتی نبوت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت چمکتی ہوئی نظر بے آتی شک۔ ہے۔ اچھا ایک بات اور عقیدے کی بھی یاد آ گئی کہ جو یہ نو ہے نا، اس کے بعد کوئی نیا عدد نہیں آتا، نو کے بعد کوئی نیا عدد نہیں آتا، وہ جو وہی آئے گا جو پہلے آ چکے ہیں۔ بے شک۔ آپ لکھو 85 تو 9 سے پہلے والے 8 کو اٹھاؤ، پھر 9 سے پہلے جو 5 آیا اس کو اٹھاؤ۔ 9 نے بتا دیا میں آخری ہوں، اللہ نے اشارہ کر دیا آخری نبی بھیج رہا ہوں۔ کیا نکات ہے، کیا پوائنٹ ہے، اور ختم نبوت کا 9 کے بعد کوئی نیا عدد نہیں ہے، نہ قادیانی نہ شکیلی، کوئی نیا عدد نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، ہاں وہ آ سکتا ہے جو پہلے آ چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے آ چکے ہیں، وہ قیامت کی نشانی بن کر وہ جو ہے دجال کو قتل کرنے کے لیے دوبارہ آئیں گے، لیکن کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہوگا۔ تو یہ 9 نے بہت اشارے کر دیے ہیں یہاں پر۔ بہرحال تاریخ، ہمارے آقا تاریخوں کے محتاج نہیں، تاریخیں محتاج ہیں میرے آقا سے نسبت جوڑنے کے لیے ترستی ہیں، اور تاریخیں بڑی بنتی ہیں آقا سے نسبتیں پانے کے بعد۔ وہ جو لمحہ تھا، جو گھڑی تھی، جو بھی تاریخ تھی، جس تاریخ میں آئے وہ تاریخ ساز بن گئی، وہ تاریخ ساز بن گئی۔ تو ربیع الاول میں آئے، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ اسی مہینے میں آیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ بہت خوب۔ ہاں یہ ربیع الاول میں آئے، آنے کا مقصد کیا ہے؟ ولادت، جس کو میلاد بھی کہتے ہیں، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ آپ نے جھوٹے لفظ تو سنے ہوں گے کہ اب آپ فلانی اور میلاد نے کون ماننے، یہ میلاد کو نہیں مانتے، حالانکہ کوئی غیر مسلم بھی نہیں ملے گا۔ میلاد کے معنی ہے نبی پیدا ہوئے۔ میلاد کے کیا معنی ہے؟ نبی پیدا ہوئے۔ وہ کون سا دھرتی پہ انسان ہے جو یہ کہے کہ نبی پیدا نہیں ہوئے؟ تو میلاد کوئی اپنانے کی چیز نہیں ہے، اپنانے کی چیز نبی کی سیرت ہے۔ اگر ہم چاہیں بھی نا کہ نبی کی ولادت کو اپنائیں، کسی کے بس میں ہی نہیں ہے۔ کوئی چاہے کہ میرا بیٹا سوموار کو پیدا ہو، اس کی ماں کے درد بھی نہ ہو، پیدا ہوتے ہی روشنی پھیل جائے، خوشبو پھوٹ پڑے، ممکن ہے؟ تو میلاد منائی جاتی ہے لیکن اپنانے کی چیز نہیں ہے۔ ہمیں کیا اپنانا ہے؟ سیرت، نبی کی سیرت۔ ربیع الاول میں آئے، کیوں آئے؟ مقصد کیا تھا؟ آنے کی خوشی سارے مسلمانوں کو ہے، نبی تشریف لائے، خوشی سب کو ہے، خوشی کا انداز سب کا اپنا اپنا ہے۔ گھر میں مہمان آتے ہیں، بچوں کو خوشی ہوتی ہے ماموں آئے پیسہ ملے گا، اور بچوں کو خوشی ہوتی ہے آج اچھا آئٹم کھانے کو بھی ملے گا، عورتوں کو بھی خوشی ہوتی ہے میرے بھائی آئے ہیں، آج حلوہ بناؤں، کھیر بناؤں، گوشت بناؤں، قورمہ بناؤں، بریانی بناؤں، عورتوں کو بھی خوشی ہے۔ گھر کا بڑا جو سنجیدہ ہے اس کو بھی خوشی ہے۔ تینوں کا انداز الگ الگ ہے۔ جب عورتوں نے خوشی منائی تو پکوان بنا کر، بچوں نے خوشی منائی، ماموں کی کار پہ پھول ڈال رہے ہیں، گلی سجا رہے ہیں، کمکمے لگا رہے، لائٹیں لگا رہے،
دبئی سے آ رہے، سعودی سے آ رہے، خوشی ہو رہی، یہ بچوں کی ادائیں ہیں۔ گھر کا جو بڑا ہوتا ہے جب مہمان آتا ہے تو وہ مہمان کی باتیں سنتا ہے، اس کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے مشاہدات سے فائدہ اٹھاتا ہے، پوچھتا ہے برادر نسبتی صاحب آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، کیسے تشریف لائے، کیسے یاد فرمایا، مقصد معلوم کرتا ہے کہ کیوں آئے ہیں، وہ تقاضے میں پورے کروں، میں گھر کا ذمہ دار ہوں۔ تو خوشی علماء دیوبند کی بھی ہے، لیکن ان کی خوشی منانے کا انداز دیکھیے کہ یہ نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں، نبی کی زندگی لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور تیری جو خوشی ہے یا تو عورتوں والی پکوان میں لگ جاتا ہے، حلوے کے پیچھے، کھیر کے پیچھے، پوڑی کے پیچھے اور مالیدے کے پیچھے، مٹھائیوں کے پیچھے، یا پھر خوشی مناتا ہے بچوں والی، گلی سجا دو، لائٹیں لگا دو، پھول چھڑک دو، اچھل لو، کودو، جلوس نکالو۔ ارے تو علماء دیوبند کے سامنے بچے کا بچہ ہی ہے، میں نے شیطان کا بچہ نہیں کہا، تو بچے کا بچہ ہی ہے، تو بچے کا بچہ ہی ہے۔ خوشی سب کو ہے، لیکن مقصد ہمیں معلوم کرنا ہے کہ اللہ نے کیوں بھیجا، کس لیے آئے، اتنا حسین دیا، جمیل دیا، نبیوں کا سردار دیا، مقصد کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے، تب بھی مقصد کو سامنے رکھے ہوئے تھے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ یہ تیرا آخری محبوب جو بھیجنا وہ میری اولاد میں سے بھیجنا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ رسول جو تمہارے پاس آیا ہے یہ خاص رسول ہے، کوئی عام نہیں۔ من انفسکم، تم میں سے ہے، من انفسکم، تم جیسا نہیں ہے، تم میں سے تو ہے، کیونکہ ابراہیم نے مانگا اور کہا میری اولاد میں سے بھیج۔ میں کوئی، اللہ فرماتے کوئی میں غیر منصف نہیں ہوں کہ مانگے ابراہیم اور دے دو جبریل کو، نہیں، انہوں نے مانگا، کعبہ انہوں نے بنایا، بیٹے کے گلے پہ چھری انہوں نے چلائی، آگ کے اندر وہ کودے، وطن انہوں نے چھوڑا، انہوں نے والدین کو چھوڑا، سوسائٹی کو چھوڑا، اور جو ہے بادشاہی کو لات ماری، وزارت کو لات ماری ہے، سب کا مقابلہ کیا ہے، سب جو ہے ناراض تھے۔ دنیا کہہ رہی تھی او ابراہیم تو تیرے رب کو چھوڑ دے، رب کہہ رہے تھے او میرے خلیل تو میرے خاطر سب کو چھوڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کو چھوڑا، تو ابراہیم کو دوں گا من انفسکم، یہ انسانوں کی جنس میں سے دے رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، من انفسکم، تم جیسے نہیں ہیں۔ تم اگر کسی چیز میں تھوک دو، تمہارا تھوک چائے میں پڑے، گھر والی نہیں پیتی، تعریفوں پہ پل باندھتی ہوگی، لیکن تیرا تھوک اگر چائے میں پڑ جائے تیری بیوی نہیں پیے گی، لوگوں کو گھن آئے گی، لیکن وہ تم جیسے نہیں ہیں۔ ان کا لعاب دہن جب بیر عریس جس کا پانی کھارا تھا، محمد عربی کا لعاب دہن کیا پوچھا کہ اس کنویں کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا، سبحان اللہ، شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا۔ تو تم میں سے ہے، تم جیسے نہیں۔ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ہیں اور تم جیسے نہیں، کوئی چیز اسی جنس سے ہو اور اس جنس جیسی نہ ہو، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہوتا ہے تیری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، غور نہیں کرتا، دیکھا نہیں۔ پتھر تو وہ بھی ہے جو تیرے گھر کی نیو بنیاد اساس میں لگا ہوا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو اسکول میں لگا ہوا ہے، پتھر وہ بھی ہے جو سڑک کے کنارے کھڑا ہو کر کلومیٹر بتاتا ہے، پتھر وہ بھی ہے جو حجر اسود ہے، خانہ کعبہ کے پہلو میں رکھا ہوا ہے۔ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ آنکھیں بھی ہیں، دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ تو دور دور سے لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ پتھر تیرے گناہوں کو کیچ کر رہا ہوتا ہے، وہ پتھر کیچ کر رہا ہوتا ہے۔ بعض پتھروں کی خاصیت ہوتی ہے
ہم سرسری پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ آپ نے سنا کہ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ بھوک سے نڈال تھے۔ ایک صحابی آ کر عرض کرتا ہے اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے ہم نے بہت سارے صحابہ نے باندھے تھے، ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، پتھر باندھا ہوا ہے۔ اب یہ آپ نے کئی بار سنا اور آپ کھیت چلے گئے، 1 بج گئی، پیچھے سے ٹفن نے آیا، پیٹ پہ بڑا پتھر اٹھا کے مت باندھ لینا، حدیث کو پہلے سمجھنا۔ عام طور پر ذہنوں میں یہ مفہوم ہے کہ وہ کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی تو کوئی بڑا سا پتھر اٹھا کے یہاں باندھ دیا ہوگا تاکہ کمر سیدھی رہ سکے۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا شیخ یونس جونپوری رحمت اللہ علیہ کو نقطہ حل کر گئے، فرمایا کوئی بڑے پتھر نہیں تھے، تم نے غور نہیں کیا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، سائنس کی بات ہے۔ کہتے ہیں عرب کے پہاڑوں کے پاس چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں ٹھکری نما، جن کی موٹائی بڑی مشکل سے 1.5 انچ بھی نہیں ہے، جیسے راجستھان کے ماربل کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو ٹکڑی تم اپنے گھروں کی چھتوں پہ لگاتے ہو، یہ ٹکڑیاں تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عرب کے پہاڑوں کے دامن میں یہ جو ٹھکری نما پتھر پڑے ہیں ان کی ایک تاثیر ہے کہ جب بھوک لگ جائے، جب بھوک لگتی ہے معدے میں گرمی پیدا ہوتی ہے، اور وہ پتھر ایسی خاصیت رکھتا ہے جب اس کو پیٹ پہ باندھا جائے تو معدے کی گرمی کو کھینچ لیتا ہے، معدے میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، اس لیے وہ پتھر باندھا گیا تھا۔ اور اس لیے وہ پتھر، یہ وہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کے یہاں نہیں باندھ دیے گئے تھے، یہ معمولی، یہ بعض مرتبہ قرآن و حدیث سائنس بیان کر رہا ہوتا ہے، ہم سرسری گزر جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں سائنس کوئی باہر کی چیز ہے، سائنس کوئی باہر کی چیز نہیں ہے۔ بہت ساری 1000 سے زیادہ کھلی آیتیں قرآن کریم کے اندر سائنس کو بیان کر رہی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی آیتیں بھی ہیں ظاہری آنکھ سے دیکھو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں سائنس ہوگا۔ جیسے قرآن کریم جہنم کا ذکر کرتا ہے، الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک چمڑی جل جائے گی فوراً دوسری چمڑی لگا دیں گے۔ اب یہاں قرآن سائنس بیان کر رہا ہے۔ اب ہم نے تو سوچا نا کہ قرآن ڈرا رہا ہے، جلدی اگلی آیت کا ترجمہ دیکھ لو، لیکن یہاں ریسرچ کرنے والے رکے کہ یہاں بڑی سائنس کی گہری بات ہے کہ اللہ نے یہ بات کیوں کہی کہ چمڑی بدل دوں گا؟ یا اللہ سانس میں نے نکالتا، تو سانس مت نکال، وہ جلتا رہے گا، سزا پاتا رہے گا، چمڑی بدلنے کی بات کیوں کی؟ سائنس آج پہنچ گیا کہ سب سے زیادہ تکلیف اور درد کے جو سیل ہوتے ہیں وہ چمڑی میں ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے جواب دے دیا تھا، ہم پہنچے نہیں۔ قرآن نے آگے کیا کہا؟ یذوق العذاب، چمڑی اس لیے بدل رہا ہوں تاکہ عذاب زیادہ چکھیں۔ سائنس نے بتایا کہ درد کے سیل چاہے ہاتھ جل جائے، انجیکشن لگائے، وہ درد جو ہوتا ہے چمڑی میں ہوتا ہے، ہاتھ جل جائے سب سے زیادہ درد جو ہوتا ہے وہ چمڑی کو ہوتا ہے۔ یہ سیل ہی درد کے تکلیف کے چمڑی میں رکھے گئے ہیں، یہ سائنس تھا۔ ہم نے سمجھا سائنس کوئی اور چیز ہے۔ میں بہت جلدی واپس اپنی سڑک پہ آ رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا یہ شیئر کرا دوں آپ کو کہ فَفَتَقْنَاهُمَا، سائنس نے کہا نا کہ دھماکہ ہوا اور دنیا وجود میں آ گئی، تو ہم نے اس کا مذاق اڑایا کہ باوڑا ہو گیا کہتے ہیں یہاں دھماکہ ہو گیا۔ اب ہمیں قرآن کریم میں غور کریں، ان السماوات والارض کانتا رتقا، اللہ فرماتا ہے آسمان اور زمین آپس میں چپکے ہوئے تھے۔ 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، سارے آپس میں چپکے ہوئے ہیں۔ اور پھر حدیث سامنے رکھو، فرمائے یہ نظام جب یوں نہیں تھا نا، تب میرا عرش پانی پر تھا۔
یہ پانی جو دھرتی کے نیچے بٹھا دیا یا دائیں بائیں لگا دیا نا، یہ بہت اونچائی تک عرش تک تھا۔ ان ساری باتوں کو سامنے رکھو، قرآن کہتا فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے ایک لمحے کے اندر سب کو جدا کر دیا، ایک لمحے کے اندر ساتوں آسمانوں کو اوپر جو کھینچا ہے اور سب کے بیچ میں 500 سال کی مسافت کا فاصلہ رکھا، زمین نیچے پانی کو نیچے بٹھا کے زمین اوپر دی ہے، ہلنے لگی تو پہاڑوں کو جب ٹھونکا ہے، دماغ سے ہی پوچھ لو آواز نہیں آئی ہوگی، دھماکہ نہیں ہوا ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں سائنس کوئی باہر کی چیز ہے، سائنس کوئی باہر کی چیز نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کی گردش میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو بہرحال پتھر کی بات کہاں سے آئی؟ حجر اسود سے۔ ہاں، حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں، تیرے میرے آقا بشر میں سے بشر ہیں، بشر جیسے بشر نہیں، بشر جیسے بشر۔ پانی تو وہ بھی ہے جو تیری بوتل میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو ٹنکی میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو نلکے سے آ رہا ہے، پانی تو وہ بھی ہے نا جو نالی میں بہ رہا ہے، اور پانی تو وہ بھی ہے نا جو زمزم ہے۔ زمزم پانی میں سے پانی ہے، پانی جیسا پانی نہیں، بھوک مٹاتا ہے، شفا دیتا ہے۔ ہاں، یہ تو پہلے سے برکتوں والا تھا، لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے زمزم کے کنویں میں اپنا لعاب دہن کیا ڈالا، تب سے لے کر آج تک اس زمزم میں جنت کی 3 نہریں چلتی ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لعاب میں جنت کی 3 نہروں کا پانی ملایا ہوا ہے۔ تو بہرحال زمزم پانی میں سے پانی ہے، پانی جیسا پانی نہیں۔ تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ رسول جو تمہارے پاس آیا ہے یہ خاص رسول ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مقصد مانگا اور اللہ نے جب بھیجا تو یوں کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ آپ ابھی سے سست پڑھنے لگے ہو، کیا آپ چاہتے میں شعر پڑھوں؟ تبھی سنو گے۔ دارین کا سردار ہے، سدرہ کا مکی ہے، دارین کا سردار ہے، سدرہ کا مکی ہے، محمود ہے، جواد ہے، صادق ہے، امی ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ اور عرش نشیں ہے۔ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ اور عرش نشیں ہے۔ تو یہ مقصد لے کر آئے ہیں نا، تو یہ مقصد ہے۔ کیا مقصد؟ اللہ نے کیوں بھیجا؟ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب سے محبت کریں، اللہ کے محبوب سے ہم محبت کریں۔ اللہ کا محبوب ہے جس سے اللہ نے خود محبت کی، جس پہ اللہ خود درود پڑھ رہا ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے تمام اللہ کے محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حکم دے نماز پڑھو، اگر کوئی کہہ دے اللہ تو ہی پڑھ لے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو حکم میں لانا، کہا تو اور تیرا اللہ جا کے لڑ لو، کافر ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ میرے محبوب پہ درود پڑھو، اب ہم نے کیا پڑھا؟ اللہم صلی علی محمد، یہ اللہ تو محمد پہ درود پڑھ بھیج۔ عجیب حکم ہے، یا اللہ حکم ہمیں دیا، لیکن طریقہ جو درود بھیجنے کا سکھایا اس میں تو یوں بتایا گیا اللہ تو بھیج، ہماری کیا اوقات ہے تیرے محبوب پہ ہم درود و سلام بھیجیں؟ یا اللہ تو، اللہم ترجمہ دیکھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ پھر ہم سے کیوں پڑھوایا؟ اس لیے کہ جو میرے محبوب پہ
درود پڑھتا ہے نا، میں اتنا خوش ہوتا ہوں پڑھنے والے پہ 10 رحمتیں بھیج دیتا ہوں۔ تمہیں کچھ دینا تھا، وہ رحمت للعالمین ہیں، ان کی رحمت کا حصہ تمہیں بھی چکھانا تھا، اس لیے تمہیں حکم دیا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا کہ ہم ان سے محبت کریں، ان سے محبت کریں۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ ورث کرنے لگا اللہ کے رسول زیادہ نوافل نہیں میرے پاس، زیادہ نفلی صدقات اور خیرات نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا خوش نصیب ہے تو، آخرت میں جنت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کر رہا ہے۔ تو محبت پر انعام بھی رکھ دیا، لیکن محبت سچی وہ ہے جس میں اطاعت ہو۔ تو ہم صحیح میلاد منانا، صحیح نبی کی سیرت کا فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ ہم ان سے دل سے سچی محبت کریں، ایسی محبت کہ ہمیں ان کی اطاعت پہ کھڑا کر دے، اور نبی کی اطاعت اللہ کے محبوب کی معیت عطا کرتی ہے، جنت عطا کرتی ہے۔ تو سنتوں پہ چلنے کا عزم کریں، نقش قدم نبی کے ہی جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو مقصد ہے ہم محبت کریں، ان کی اطاعت کریں۔ وہ زندگی لے کر آئے ہیں، پوری زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جہاں انہوں نے گائیڈ لائن جاری نہ کی ہو۔ معلوم کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، اور پھر جو ہے ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں زندہ کریں۔ یہی بہت بڑا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جنات کے لیے، فرشتوں کے لیے۔ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں، جنات آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ آپ کی جو امت ہے نا، اس سے آپ حکم دیں کہ یہ ہڈی سے استنجا نہ کریں، کیونکہ ہڈی ہماری خوراک ہے اور پسندیدہ خوراک ہے، آپ لوگوں کو منع کریں۔ تو جنات کی شکایت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں اعلان کیا کہ جو ہے میری امت آج کے بعد تم ہڈی سے استنجا مت کرنا۔ جنات کے لیے رحمت بن کر آئے، حیوانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور پرندوں کے لیے، پتھروں کے لیے، جمادات، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ فرمایا احد پہاڑ سے میں محبت کرتا ہوں۔ چڑیا کے بچے کسی نے پکڑے، حضرت انس کہتے ہیں اس کی ماں اوپر اڑنے لگی، نبی نے فرمایا چڑیا کے بچے چھوڑ دو، اس کی ممتا، ماں کی ممتا مچل رہی ہے، ماں پریشان ہو رہی ہے، چڑیا کے بچے چھوڑ دو۔ تو پرندوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اونٹ آ کر شکایت کرتا ہے، ہرنی آ کر شکایت کرتی ہے، نبی نے حقوق بتائے جانوروں کو پالنے کی۔ اسی وقت آپ کو اجازت ہے جب آپ جانور کو چارہ کھلا سکتے ہو، پانی پلا سکتے ہو۔ اگر پانی نہیں پلاتے، جو چارہ نہیں کھلاتے، تو جانور کو باندھنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، پھر انہیں کھلا چھوڑ دو۔ بنی اسرائیل کی بات سنائی، ایک عورت نے بلی کو باندھا، نہ کھلایا نہ پلایا، بلی مر گئی، عورت کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو گیا۔ دو واقعات ملے حدیثوں میں، ایک مرد کا ایک عورت کا، کہ جو ہے سفر میں ہیں، کتے کو پیانے پلاتے ہیں۔ علامہ عبدالشکور دین پوری فرمایا کرتے تھے پیاسا کتا تھا، اور جب کتے کو پانی پلایا، کتے کو ہوش آیا، خدا کی رحمت کو جوش آیا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ فرمایا ارحموا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ سب کے لیے رحمت بن کر آئے، ہاں سب کے لیے، انسانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ وہ سمامہ بن اسال جب اسلام میں آیا، مکہ والوں کا اناج روک دیا کہ جنہوں نے میرے نبی کو ستایا ان کو اناج کا دانہ بھی نہیں دوں گا۔ انہوں نے شکایت کی اللہ کے رسول
آپ کے پیارے نے جو ہے نجد کے علاقے سے آنے والا اناج روک دیا ہے، آپ جو ان سے کہیں کہ اناج تو بند نہ کریں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمامہ اگرچہ وہ ہمارے دشمن ہیں لیکن وہ انسان ہیں، تم تو انہیں میرا رشتہ دار ہی سمجھ کے اناج کو شروع کر دو۔ مشرکین کے لیے رحمت بن کر آئے۔ مشرکین خانہ کعبہ کا گلا پکڑ کے دعا کر رہے تھے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ اگر تیرا قرآن سچا ہے، تیرا محبوب اگر سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، ہمیں پر کوئی شخص عذابی بھیج دے۔ یعنی ایک کنزیہ تھی، بددعا تھی، خود کے لیے ہلاکت مانگ رہے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میرے محبوب عذاب تو خود مانگ رہے ہیں، میرا قرآن بھی سچا ہے، میرا محبوب بھی سچا ہے، عذاب خود مانگ رہے پھر بھی نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ وانت فیہم، میرے محبوب مکہ کی گلیوں میں تو بھی تو چلتا ہوا نظر آتا ہے، تیری برکت سے میں مشرکین کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ یہ وہی ادا ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا، مجھے ضرورت ہی نہیں تھی کہ شہر کی قسم کھاؤں۔ یا اللہ قسم کیوں نہیں کھاتا؟ یہ تو تیرا گھر ہے، یہاں حتیم ہے، یہاں صفا ہے، یہاں مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، اتنا محترم شہر ہے، آپ قسم کیوں نہیں کھا رہے؟ فرمایا کھانی تو نہیں تھی لیکن کھا رہا ہوں، اس لیے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ شہر میں میرا محبوب بھی تو چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہاں ہم اب بات سمجھ رہا ہوں، کیا ہم بیان کر سکیں گے؟ تو جو ہے آپ یہ مقصد سامنے رکھیں کہ ہمیں اپنے آقا سے محبت کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی عظمت دل میں ہو، اور جو ہے انہوں نے جو حکم دے دیا پھر اپنا دماغ استعمال نہ کریں، لوگوں کا پھر شوق نہ دیکھیں۔ نوجوانوں چھوڑ دو، اپنے گلے سے سونے کی چینیں نکال دو، اپنی انگلیوں سے سونے کی انگوٹھیاں نکال دو۔ سونے کو مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ کیا عورت تو 15 بھری پیر رکھے بانا تو کون منع کرے؟ میں تو ایک انگوٹھی تو گالی ہے۔ ارے مرد کے لیے سونا حرام ہے، اسلام نے منع کیا، ہم نے عمل نہیں کیا۔ اب ڈاکٹر آئے میدان میں، جرمنی کے ڈاکٹر آئے اور چائنا کے ڈاکٹر آئے، 2024 میں نئی ریسرچ لے کر آئے کہ سونا جب انسان کی باڈی کے ٹچ ہوتا ہے ایسے جراثیم پیدا کرتا ہے، دنیا میں کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، نہ ناسا کے پاس، نہ یورپ میں، نہ برطانیہ میں، کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی علاج نہیں، ایسے جراثیم باڈی میں سونا ڈالتا ہے۔ اسی ڈاکٹر سے پوچھا گیا کہ جب تو نے بیماری بتائی ہے تو علاج بھی بتا، کہنے لگا علاج کچھ نہیں، دوا کچھ نہیں، آپریشن کچھ نہیں، انجیکشن کچھ نہیں، اگر کوئی سونا کسی کی باڈی کے ٹچ ہو جائے علاج یہی ہے کہ اس کی باڈی سے خون نکال دو، جراثیم نکل جائیں گے۔ اب اپنا یہ تھوڑا سا دماغ بھی استعمال کر کہ کبھی کبھار تیری اسکوٹی پھسلتی ہے، کبھی کبھی چلتے ہوئے راہ میں ٹھوکر لگتی ہے، تیری انگلی سے خون آتا ہے، اور تو نے جو انگوٹھی سونے کی پہنی تھی وہ جراثیم جو تیری باڈی میں گئے تھے، اللہ کتنا مہربان ہے، تھوڑی سی ٹھوکر پہنچا کر خون نکال کر ان جراثیم کو نکال دیتا ہے۔ لیکن بھایا روز ٹھوکر کونے لگے گی، روز تیری اسکوٹی کونے پڑے گی، روز کٹھسوں خون نکالے گو، یہ تو فطرت ہے، اس طرف تو خون نکلتا ہے ہر مہینے، اس لیے ان کو سونا پہننے کی اجازت دے دی گئی، لیکن تیرے لیے سونا نقصان دہ تھا، اس لیے تیرے